بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وضو کرنے کا سنت طریقہ اور اس کے کچھ مسائل پڑھیں گے۔ تو وضو کرنے کا سنت طریقہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے وضو کا پانی طلب فرمایا، تو میں نے وضو کا پانی لا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ کلی فرمائی، اور پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا اور اس کو صاف کیا، اور پھر 3 مرتبہ اپنے چہرہ مبارک کو دھویا، اور پھر 3 دفعہ اپنے دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھویا، پھر 1 دفعہ اپنے سر مبارک کا مسح کیا، اور پھر 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر وضو کا پانی نوش فرمایا تو میں حیران ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے حیران نہ ہو، کیونکہ میں نے آپ کے نانا جان حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لیا کرتے تھے۔ تو یہ وضو کا سنت طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے جو اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور وضو کے کچھ مسائل بھی ہیں جن میں مسواک کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز سے پہلے مسواک کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نماز کے وضو میں مسواک کی گئی ہو اس کی فضیلت اس نماز پر 70 درجہ زیادہ ہے جس میں مسواک نہ کی گئی ہو۔ تو مسواک کر کے نماز کو پڑھنا یہ 70 درجہ زیادہ اس نماز پر فضیلت رکھتی ہے جس میں مسواک نہ کی گئی ہو۔ مسواک کرنا حضور علیہ السلام کا پسندیدہ اور دائمی عمل تھا۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو اسی لیے مسواک کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ کیا مسواک کی جگہ منجن یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا کیا یہ بھی سنت میں آ جائے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اصل چیز جو ہے وہ ہے اپنے دانتوں کی صفائی کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انگلیاں مسواک کے قائم مقام ہیں، یعنی انگلیوں کے ساتھ دانتوں کی اگر صفائی ہو جائے تو یہ بھی مسواک کے ہی قائم مقام ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ہے دانتوں کی صفائی کرنا، چاہے وہ جس چیز کے ساتھ بھی کی جائے تو وہ بھی سنت عمل ہی ہو جائے گا۔ اسی کی تائید میں ایک اور حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو عمر بن عوف میں سے ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہمیں مسواک کی بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں، مسواک کی بہت زیادہ فضیلت بتاتے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے وضو کے وقت تمہاری انگلیاں جو ہیں یہ مسواک کے قائم مقام ہیں جنہیں تم دانتوں پر پھیرتے ہو۔ تو اسی لیے چاہے مسواک کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کر لیا جائے یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کر لیا جائے تو یہ درست عمل ہے۔ اور پھر وضو کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں؟ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو وضو میں کرنا مکروہ ہے؟ نمبر 1، کلی کے لیے اپنے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا یہ مکروہ عمل ہے بغیر عذر کے۔ نمبر 2، عذر کے بغیر ایک ہاتھ سے اپنے منہ کو دھونا یہ بھی وضو میں مکروہ ہے۔ اگر عذر ہے یعنی آپ کے ہاتھ پر کوئی چوٹ لگی ہے تو پھر یہ مکروہ عمل نہیں ہوگا، لیکن اگر بغیر عذر کے آپ اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ ہی اپنے چہرے کو دھوتے ہیں تو یہ عمل مکروہ ہے۔ نمبر 3، وضو کرتے وقت زور سے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنا یہ عمل بھی وضو میں مکروہ ہے، اور بغیر ضرورت کے پانی جو ہے زیادہ استعمال کرنا یہ بھی وضو میں عمل مکروہ ہے، اور ضرورت سے کم استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ تو اس لیے جتنی ضرورت ہو اتنا ہی پانی استعمال کرنا چاہیے۔ دنیاوی باتیں کرنا یہ بھی عمل وضو میں مکروہ ہے۔ ناپاک جگہ پر پانی گرانا وضو کا یہ عمل بھی وضو میں مکروہ ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور ایسی چیزیں جن کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، جسم کے اندر سے کسی جگہ سے
خون یا پیپ نکلا اور نکل کر اپنی جگہ سے بہہ گیا تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بہا نہیں ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، کوئی بندہ تکیہ لگا کر لیٹا ہوا تھا کہ اگر تکیوں کو کھینچا جائے تو وہ بندہ نیچے گر جائے تو اس حالت میں اس بندے کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ویسے بیٹھا بیٹھا سو گیا تو اس صورت میں اس بندے کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح حالت رکوع میں یا سجدے کی حالت میں کسی بندے کو نیند آ گئی تو اس حالت میں بھی انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، منہ بھر کے قے کا آ جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، نماز کی حالت میں بلند آواز کے ساتھ ہنسنا کہ ساتھ والا انسان سن لے تو اس صورت میں بھی انسان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ دوبارہ نئے سرے سے وضو کرے گا اور پھر نماز کو ادا کرے گا۔ اور اگر وضو کرنے کے دوران دوبارہ سے وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بغیر وضو کسی شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ بس وضو کرنے کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ سے نئے سرے سے وضو کرے۔ تو اسی لیے اگر وضو کرنے کے دوران درمیان میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ نئے سرے سے ہی وضو کرے گا۔ اور اگر وضو کرنے کے دوران کسی عضو کو دھونا بھول گیا اور اگر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس کو شک واقع ہو گیا ہے کہ اس عضو کو میں نے نہیں دھویا تو پھر اس عضو کو دھو لے۔ لیکن اگر بہت زیادہ مرتبہ اس کو ایسا شک ہوتا ہے، یعنی کہ یہ عمل جو ہے بہت زیادہ مرتبہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو پھر اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر عورت کے ہاتھ پر ناخن پالش لگی ہو تو اس صورت میں بھی عورت کا وضو نہیں ہوتا، اس کو اتار کر وضو کرے گی۔ اگر مہندی لگی ہے تو پھر کیونکہ مہندی اتر جاتی ہے، اس کا رنگ ہی صرف باقی رہتا ہے، تو اس صورت میں اس کا وضو ہو جائے گا۔ اور ناخن پالش جو ہے وہ جم جاتا ہے تو اس لیے اس کو اتارنا ضروری ہے، اس کو اتار کر وضو کرے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔